غار ہرا کا مجسمہ پیش کیا گیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت مکہ کے اندر ایسے حالات میں ہوئی جب لوگوں کے اندر جہالت کا غلبہ اس قدر عام تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر قبیلوں کے درمیان لمبی لمبی جنگیں ہوا کرتی۔ کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی، مارے شرم کے اسے زمین کے اندر زندہ درغور کر دیا جاتا۔ وہ ہاتھیوں سمیت مکہ پر چڑھائی کے لیے آیا تھا، اس کو اور اس کی قوم کو ابابیل پرندوں کے ذریعے سے نیست و نابود کر دیا۔ انشاءاللہ آپ یہاں دیکھیں گے اسکرین کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام ہے عامر انصاری، انڈیا سے۔ میں اس وقت موجود ہوں مدینہ میں ایک ایسی میوزیم میں ہوں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دنیائی زندگی تھی، کیسے گزارے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کیا چیز ہوا تھا، غار ہرا میں کیسے ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے لے کے مدینہ کیسے آئے تھے، سارا چیز اس میوزیم میں بتایا ہوا ہے۔ میں اس میں کچھ نہیں بولوں گا، میرے ساتھ گائیڈ ہیں اور گائیڈ بتائیں گے آپ کو۔ تو چلیں ویڈیو دیکھتے ہیں اور پوری ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا، کہیں کٹ پٹ نہیں دکھاؤں گا۔ تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو جیسے آپ اس میوزیم میں آتے ہیں تو ماشاءاللہ ہمارے گائیڈ یہ ہیں اردو، اور ہم لوگ کو یہاں بیٹھنے ہیں۔ اور جیسے آپ اندر آتے ہیں یہاں پہ، تو جیسے آتے ہی آپ کو یہاں پہ جو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں زیارت کرنے جاتے ہیں، تو اس طریقے سے جو یہ اس پہ لگایا ہوا ہے ٹائلس وہاں پہ، ویسے یہاں پہ پیش کیا گیا ہے ایک سیمپل۔ یہاں پہ آپ کو اسکرین وغیرہ لگائے ہوئے ہیں، پورا اندر کا اسٹرکچر یہاں پہ دکھایا جا رہا ہے، جو جو چیز بنائی ہوئی ہے۔ یہاں سے آئے، اب اندر آتے ہیں۔ فرسٹ یہاں پہ ہمارے ساتھ گائیڈ صاحب ہیں۔ یہاں اس پہلے حال سے ہماری زیارت کی ابتدا ہوئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت مکہ کے اندر ایسے حالات میں ہوئی، پھر اس کے بعد سیرت کے حوالے سے مکہ کے اندر کیا کیا واقعات پیش آئے، اسے انشاءاللہ آپ آگے دیکھیں گے۔ اس کے لیے تشریف لائیں، جزاکم اللہ خیر۔ اب یہاں آپ کے سامنے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے بعد کے واقعات جو مکہ کے اندر پیش آئے سیرت کے حوالے سے۔ In the deserts of Mecca, among its valleys and mountains, the Prophet, peace be upon him, tended sheep, learning patience and reflecting on Allah's creation. السلام As he علیکم۔ grew older, اردو he traveled with the trade caravans to Syria. There, Buhaira saw him, recognized the signs of prophethood, ذرا آگے بڑھ جائیں۔ gave good news about him. He witnessed the Fujar Wars and took part in the Pact of Al-Fudul, standing for justice and defending the oppressed. Justice and mercy took root in his heart. اس طرف آ جائیں، بہتر اس طرف سے جائیں، ٹھیک ہے۔ He worked in trade for Khadija, may Allah be pleased with her, who found him honest and trustworthy, and married him, becoming a source of support for him. As the dispute over the black stone grew fierce, he calmed the conflict with his wisdom and lifted the black stone with his noble ان کے hands. ساتھ جی جی کوئی مسئلہ نہیں۔ Then revelation began to descend. یہاں پر آپ He first called people to Allah. His companions were persecuted, but he instilled patience and certainty in their hearts. He saw Bilal being tortured and the family of Yasir being killed, and he comforted them, saying, "Be patient, family of Yasir. Paradise awaits you." He allowed his companions to migrate to Abyssinia out of concern and compassion, while he and those who stayed with him endured the siege and hunger. He lost his beloved supporters, Abu Talib and Khadija, marking the year of sorrow. He was pelted with stones, yet he raised his hands to the sky, content as he prayed, "If you are not angry with me, then I do not mind." Amid oppression and grief, Allah took him on the night journey, raised him to the heavens. So he returned, that Allah might guide nations through him. تو یہاں آپ نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بچپن کی عمر میں تھے، مکہ کے اندر سیرت کے حوالے سے کئی واقعات پیش آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب 40 سال کی عمر کو پہنچے، غار ہرا کے مقام پر آپ کو نبوت و رسالت سے سرفراز کیا گیا۔
جب مکہ والوں کے سامنے آپ نے دعوت توحید کا اعلان کیا تو مکہ والی جو آپ کے اپنے قریبی تھے وہ جانی دشمن بن گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے سینے کے اوپر پتھر رکھ دیا گیا۔ بعض صحابہ کرام کو اتنی زیادہ اذیتیں دی گئیں کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ طائف والوں نے آپ پر پتھر برسائے، پیر مبارک کو زخمی کر دیا گیا۔ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہا، اے اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے دنیا کی کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ بالآخر رب کی طرف سے ہجرت کا حکم آیا۔ اس واقعے کو انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے تفصیل کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیر۔ تو ماشاء اللہ یہاں مکمل ہوا، اب آگے چلتے ہیں، آگے آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرف آ جائیں، اب تیسری جگہ پہ ہم لوگ جا رہے ہیں ابھی فی الحال جو ہے۔ مرد حضرات ایک طرف آ جائیں اور خواتین ایک طرف آ جائیں۔ یہاں سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ غار حرا کا مجسمہ پیش کیا گیا ہے۔ غار حرا مکہ کے اندر نور پہاڑی پر واقع ہے، شاید آپ نے اس کی زیارت بھی کی ہے، جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبوت ملنے سے پہلے جایا کرتے تھے۔ تنہائی میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے، اللہ کا ذکر کرتے، اور اسی جگہ اسلام کا پہلا سورج طلوع ہوا۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل ہوئی۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہاں نازل ہوئی، کون سی تھی وہ؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پہلی 5 آیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہاں نازل ہوئی۔ اس کے بعد یہاں آپ کے سامنے ہی ہجرت کا واقعہ جغرافیائی انداز میں، یہ آپ میں سے کس کا ہے؟ یہ آپ میں سے ہے کسی کا؟ دیکھیں، جزاکم اللہ خیر۔ جینس حضرات ایک طرف آ جائیں، اس طرف مرد حضرات ایک طرف آ جائیں، بارک اللہ فیکم، اور لیڈیز ایک طرف آ جائیں اس سائڈ۔ دیکھیں پورا میپ آپ کے سامنے ہے۔ میپ کے اس طرف یہ ہے مکہ المکرمہ اور دوسری طرف اخیر میں ہے مدینہ منورہ۔ یہاں آپ کے سامنے 2 راستے ہیں۔ مکہ والے جب تجارت کی غرض سے مدینے کا سفر کرتے تو وہ اس راستے سے سفر کرتے جو لال رنگ کے ذریعے سے دکھایا گیا ہے، یعنی یہ مکہ والوں کا عام راستہ تھا۔ لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ ہجرت کی تو بجائے اس مشہور راستے کے آپ نے یہ دوسرا راستہ اختیار کیا جو یلو کلر پیلے رنگ کے ذریعے سے دکھایا گیا ہے۔ ایسا آپ نے کیوں کیا؟ چونکہ اس وقت کفار مکہ، دشمنان اسلام مکہ کے اندر آپ کے قتل کی سازش کر رہے تھے، راستے پرخطر تھے۔ آپ نے یہ حکمت عملی اختیار کی اور دوسرے راستے کو اختیار کر کے اپنا سفر طے کیا۔ یہ سفر کئی دنوں تک کا تھا، کئی ساری ایسی جگہیں آئی جہاں آپ نے رات گزاری۔ ان رات گزاری جگہوں کو اس میپ کے اندر اورنج کلر کے ذریعے سے دکھایا گیا ہے۔ مثلا دیکھیں یہاں سب سے پہلے جبل سور، جس کا غار سور کے نام سے مشہور ہے، اس کا ماڈل اور مجسمہ بھی یہاں پیش کیا گیا ہے، بعد میں آپ اسے دیکھ سکیں گے۔ غار سور جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت میں پہلی 3 رات گزاری۔ دشمن آپ کا پیچھا کرتے کرتے اتنے قریب آپ پہنچے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، دشمن اگر اپنے پیروں کی طرف بھی دیکھ لیں تو وہ ہمیں نظر آ جائیں گے۔ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ایک تاریخی جملہ کہا تھا۔ آپ میں سے بتائیں کون سا وہ تاریخی جملہ تھا غار سور کے اندر؟ جزاک اللہ خیر۔ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے ابو بکر تمہارا ان 2 لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جس کا تیسرا اللہ۔ اس کے بعد دیکھیں دوسری جگہ اسفل عصفان، یہ بھی وہ جگہ تھی جہاں آپ نے ہجرت کے سفر کے دوران رات گزاری، اور ان تمام جگہوں کو اسکرین کے اندر پیش بھی کیا گیا ہے، بارک اللہ فیکم۔ اس کے بعد دیکھیں آگے الغمیم، پھر اس کے بعد وادی لقف، اسی طرح وادی الفاجہ۔ مثلا دیکھیں یہاں آپ کے سامنے یہ وادی الفاجہ کا علاقہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں العرج جو جدوات کے نام سے مشہور تھا، قبل الاخیر سکھر لاسٹ میں ہے بطن وادی ریم، اور سب سے اخیر میں قبا سے کچھ پہلے ایک جگہ تھی الجس جاسا۔ یہ وہ تمام جگہیں ہیں جہاں آپ نے
ہجرت کے سفر کے دوران رات گزاری، کیونکہ سفر کئی دنوں تک کا تھا۔ اس میپ کے اندر چند جگہیں آپ کو کالے رنگ کے ذریعے سے نظر آ رہی ہیں، مثلا یہاں اسفل مکہ، روضہ ام حشیم، بطن مرغ، صخرۃ الاستراحہ وغیرہ وغیرہ مدینے تک۔ یہ وہ سارے مقامات ہیں جہاں آپ نے سفر کے دوران آرام کیا، تھوڑی دیر کے لیے آپ ان جگہوں پر رکے۔ ان تاریخی مقامات میں ایک مشہور جگہ ہے خیمہ ام معبد۔ دیکھیں یہ جگہ وادی قدیر کے سامنے، جہاں ایک معجزانہ واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ کیا تھا اسے انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے، لیکن آپ جانے سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ابھی ہجرت کے سفر میں ہیں، یعنی یہ واقعہ ہجرت کے سفر کے دوران پیش آیا۔ حیاکم اللہ۔ بس اسی ترتیب کو باقی رکھتے ہوئے آگے چلیں۔ یہ اس وقت کتنا کلومیٹر تھا یہ پتہ نہیں، ابھی تقریباً 450 کلومیٹر ہے جی، اور اس وقت تقریباً یہ مسافت 15 دنوں کا تھا، 13 یا 14 دن، ٹھیک ہے۔ اس طرف یہ خیمہ آپ کے سامنے ہے۔ وادی قدید کے سامنے ام معبد کا ایک خیمہ تھا، اسی خیمے کا یہ ماڈل یہاں پیش کیا گیا ہے۔ ام معبد عام مسافروں اور عام راہگیروں کی اپنے خیمے میں خدمت اور میزبانی کرتی تھی، لیکن جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کے یہاں تشریف لائے اس وقت ان کے گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ایک ایسی بکری پیش کی گئی جو انتہائی لاغر اور کمزور قسم کی تھی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا مبارک ہاتھ اس بکری پر پھیرا۔ ام معبد کہتی ہیں کہ اس بکری کے اندر اتنا زیادہ دودھ آ گیا کہ جتنے لوگ وہاں تھے سارے لوگ سیراب ہو گئے۔ گھر کے اندر جتنا برتن تھا سارا برتن دودھ سے بھر گیا۔ کچھ دیر کے بعد یا اسی دن جب ان کے شوہر ابو معبد تشریف لائے، انہوں نے دیکھا کہ گھر کے برتن دودھ سے بھرے ہیں جو پہلے بالکل نہیں تھے۔ انہوں نے سبب پوچھا تو ام معبد نے بتایا کہ ہمارے گھر کے اندر آج ایک ایسے مہمان اور ایک ایسے بابرکت شخص کی آمد ہوئی تھی جو بے انتہا حسین و جمیل تھا۔ اس کے خوبصورتی کا یہ عالم اور اس کے حسن و جمال کی یہ انتہا تھی کہ اس کے سر کے بال گھنگرولے اور کالے تھے، اس کی آنکھیں سرمگی تھی، اس کی داڑھی گھنی اور لمبی تھی۔ اگر وہ کوئی بات کرتا تو پوری قوم اسے سننے کے لیے ترس جاتی، بلکہ اس کی خاموشی کے اندر بھی ایک عجیب و غریب قسم کا وقار تھا۔ اس کے جسم کے تمام اعضاء اس کے جسم کے بالکل مناسب تھے، وہ اعلیٰ اخلاق کا مالک تھا، وغیرہ وغیرہ۔ جب ابو معبد نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس حلیہ مبارک کو سنا تو کہا کہ یہ وہی صاحب قریش ہے جس کا ذکر مکہ اور اطراف مکہ کے اندر کیا جا رہا ہے۔ یعنی ابو معبد نے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات سن رکھے تھے۔ بہرحال نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا سفر طے کیا۔ اس کے بعد آپ کہاں تشریف لائے؟ مدینہ۔ مدینہ پہنچنے سے پہلے قبا کے علاقے میں جہاں آپ کا ننیحالی خاندان تھا، سب سے پہلے آپ وہاں رکے اور اسی قیام کے دوران اسلام کی پہلی مسجد قبا وہاں تعمیر کی گئی۔ اس کے بعد کے مناظر آپ یہاں پر دیکھیں، اس طرف آ جائیں، یہ سامنے آپ کی اسکرین ہے، اس طرف۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب مسجد قبا کی تعمیری کام سے فارغ ہوئے آپ شہر مدینہ منورہ کی طرف نکلے۔ کہا جاتا ہے کہ مدینے کے راستے 50 سے زائد لوگ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ کوئی نہ کوئی شخص آپ کے پاس آتا، آپ کی اونٹنی کی نکیل کو پکڑ لیتا اور کہتا، اے اللہ کے رسول، آپ ہمارے یہاں مہمان بنے، آپ ہمیں اپنی میزبانی کا موقع دیں۔ یعنی ہر شخص کے دل کے اندر یہ خواہش تھی کہ آپ ان کے یہاں مہمان بنیں۔ اس وقت نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا، دعوها فإنها مأمورہ، اسے چھوڑ دو، جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں جا کر یہ اونٹنی بیٹھے گی۔ آپ کی اونٹنی جس کا نام قصوہ تھا، جزاک اللہ خیر، اسی جگہ جا کر بیٹھی جہاں رب کا حکم تھا، اور اسی جگہ بعد میں چل کر مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی، مسجد نبوی تعمیر کی گئی۔ یہاں آپ کے سامنے اسی پہلی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسیع کا ایک تاریخی جائزہ پیش کیا گیا ہے کہ آپ کے زمانے میں مسجد نبوی تعمیر کی گئی، وہ کیسی تھی، بعد کے مراحل کیا ہیں، اسے انشاءاللہ آپ یہاں دیکھیں گے اسکرین کے اندر۔
When the messenger of Allah, peace be upon him, arrived in Medina, people gathered around the reins of his camel, each hoping that he would stay with him. He said, "Leave her, for she is commanded." His camel knelt on land belonging to Banu al-Najjar in the heart of Medina, and he purchased it from them. He began with his companions to build the mosque. Its foundation was laid with stones. Its walls are built of sun-dried mud bricks. Its roof is made of palm fronds, and its columns formed from palm trunks. The messenger of Allah, peace be upon him, prayed facing Jerusalem, while longing for his Qibla to be toward the Kaaba, the Qibla of his father Ibrahim, peace be upon him. Allah answered his prayer, and the command to change the Qibla was revealed in the month of Rajab, in the second year after the Hijrah. The Prophet, peace be upon him, then marked the direction of prayer as he turned toward the Kaaba. After the Qibla was changed, the door in the southern wall, the current Qibla wall, was closed, and a door was opened in the northern wall, the former Qibla wall. As the mosque became too small for its worshippers, the messenger of Allah, peace be upon him, undertook its expansion in the 7th year after the Hijrah, extending it to the south, west, and north. تو یہاں آپ کے سامنے مختصر انداز میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع کا ایک تاریخی جائزہ اس طرح سے تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ تشریف لائے، آپ نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، جس کا ذکر انشاءاللہ ابھی یہاں آئے گا۔ اس کے اندر ایک دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے، اس وقت ہمارا قبلہ مسجد اقصی ہوا کرتا تھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ شدید خواہش تھی کہ آپ کا قبلہ بھی وہی ہو جو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا قبلہ تھا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا۔ تحویل قبلے کے بعد آپ نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے جنوبی دروازے کو بند کر کے شمال کی طرف ایک دروازہ اوپن کیا گیا۔ اب آئیں پہلے مرحلے پر اس طرف۔ بس لیڈیز ایک طرف ہوں اور جینٹس حضرات ایک طرف، اس طرف آ جائیں۔ یہاں آپ کے سامنے اسی پہلی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل اور مجسمہ پیش کیا گیا ہے کہ جب پہلی دفعہ مسجد نبوی تعمیر کی گئی، اس طرح کچی دیواریں تھیں جن کی اونچائی تقریباً صرف 2 میٹر تھی یا 2.25 میٹر۔ مسجد کی اگر لمبائی کی بات کریں تو 35 میٹر تھی، چوڑائی تقریباً 30 میٹر، کھجور کی پتیوں سے بنی چھت، اسی طرح مسجد نبوی کے ستون اور پلرز وہ بھی کھجور کے تنے سے تعمیر کیے گئے تھے، کچی زمین تھی اور اس کا کل رقبہ تھا یعنی آل ایریا 1050 اسکوائر میٹر۔ بس اس طرح آ جائیں تھوڑا سا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے، شروعاتی مرحلے میں آپ کھجور کے تنے کے سہارے یا ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ کچھ عرصے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے لکڑی کا اس طرح کا ایک ممبر بنا دیا گیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ممبر تقریباً اسی طرح سے تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ممبر کے سب سے اوپری حصے پر بیٹھتے اور دوسری سیڑھی پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا انتقال ہوا، جب آپ دنیا سے رحلت کر گئے، تو اس کے بعد آئے خلیفہ اول۔ بس عورتوں میں سے بتائیں کون ہے خلیفہ اول؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جزاکم اللہ خیر۔ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے احترام اور آپ کی محبت میں آپ کے کھڑے ہونے کی جگہ بیٹھتے اور تیسری سیڑھی پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے۔ اسی طرح
جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے احترام میں ان کے کھڑے ہونے کی جگہ بیٹھتے اور زمین پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے۔ اس کے علاوہ مسجد نبوی سے بالکل متصل مشرق کی جانب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا حجرہ تھا، یعنی حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا۔ اس طرح چھوٹا سا ایک روم، سامنے کی طرف ایک آنگن یعنی صحن، اس کے اندر مغربی جانب ایک دروازہ، جس دروازے سے آپ مسجد نبوی کے لیے نکلتے۔ طبعاً یہ حجرہ اندر سے کیسا تھا، یہاں بس اس کی ایک شکل، اس کا ایک ماڈل بھی پیش کیا گیا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اسے ایک نظر یہاں دیکھیں، پھر انشاءاللہ اس پر مفصل گفتگو آگے آئے گی۔ بارک اللہ فیک۔ آگے آئے گا، ٹھیک ہے۔ بارک اللہ فیک۔ ذرا جلدی آ جائیں۔ یہ بند ہے کیا؟ ابھی ہم لوگ آگے جا رہے ہیں، ابھی اور باقی ہے۔ لیڈیز ایک طرف آ جائیں اس سائڈ، جینٹس ایک طرف آ جائیں اس سائڈ۔ یہ ایک ایسا قضیہ، ایک ایسا ٹاپک ہے، اس کے حوالے سے عموماً پوری دنیا میں ہمارے ذہنوں میں کئی سارے سوالات ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کئی تاریخی مرحلوں سے گزرا ہے۔ اسے یہاں آپ کے سامنے مختلف مجسمات کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے میں یہاں سے لے کر وہاں شرح کر دوں، پھر آپ بعد میں چاہیں تو اسے انشاءاللہ آرام سے دیکھ سکیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ تھوڑا سا فاصلہ بنا لیں۔ یہ آپ کے سامنے پہلا مجسمہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا حجرہ، جو حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے نام سے مشہور تھا، اسی طرح سے تھا۔ چھوٹا سا ایک روم، سامنے کی طرف ایک آنگن، جس کے اندر دو دروازے تھے۔ ایک دروازہ مغربی جانب، جیسا کہ آپ نے یہاں پر دیکھا، اس سے آپ مسجد نبوی کے لیے نکلتے۔ دوسرا دروازہ شمال کی جانب تھا، اس سے آپ باہر نکلتے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان گرامی تھا، ما دفن نبی الا حیث یموت۔ اس کائنات کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث ہوئے، جہاں جن کا انتقال ہوا، اسی جگہ ان کی تدفین کرائی گئی۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا انتقال کہاں ہوا تھا؟ مدینے کے اندر۔ جزاکم اللہ خیر۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا انتقال حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اندر ہوا تھا۔ اب یہ کہ اسی حجرے کے اندر آپ کی تدفین کرائی گئی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تدفین کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہاں ایک پردہ لگا لیا، کیونکہ اسی حجرے کے اندر پردے کی ایک جانب قبر مبارک اور دوسری جانب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رہتی تھی۔ اس کے بعد دیکھیں یہ دوسرا مرحلہ، سن 13 ہجری میں خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ انہیں بھی اسی حجرے کے اندر یہاں دفنایا گیا۔ رہا پردے کا یہ باقی حصہ جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رہتی تھی، اس جگہ کو خود انہوں نے اپنے لیے خاص کر رکھا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے لوگوں سے کہہ رکھا تھا کہ کبھی میرا انتقال ہوا تو مجھے اسی جگہ دفنایا جائے، لیکن ہوا یہ کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے اجازت طلب کی، گزارش کی کہ میرے انتقال کے بعد مجھے اسی حجرے کے اندر میرے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفنایا جائے۔ اور یہ گزارش حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بخوشی قبول کی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، ان کا انتقال ہوا، تو انہیں بھی اسی حجرے کے اندر یہاں دفنایا گیا۔ اب دیکھیں دونوں کے اندر فرق۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تدفین تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہاں صرف پردے پر اکتفا کیا تھا، یعنی صرف پردہ لگا رکھا تھا، کیونکہ ان دونوں میں سے پہلے ان کے شوہر اور دوسرے ان کے والد تھے۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہاں دفنایا گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حیا آنے لگی۔ انہوں نے وہاں سے پردے کو ہٹا کر ایک مستقل دیوار تعمیر کرائی، اور دونوں دیواروں کے درمیان یہ جو چھوٹی سی جگہ ہے، یہ اس زمانے میں صرف 1.25 میٹر تھی، یعنی 1 میٹر سے بھی کم۔ اسی چھوٹی سی جگہ کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی زندگی کا 35 سال گزارا تھا۔
यहाँ आपको एक खिड़की नज़र आएगी। मदीने के लोग आते, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से इजाज़त लेते और यहाँ आकर क़ब्रों पर सलाम पेश करते। उसके बाद आए चौथे मरहले पर। देखें सहाबा किराम के आखिरी दौर में जब यहाँ बनु उमैया के खलीफा थे वलीद बिन अब्दुल मलिक रहमहुल्लाह, ये वो पहले खलीफा, पहले शख्स हैं जिन्होंने हुजरी की तोसी की है सन 88 हिजरी में। तोसी के वक्त इन्होंने हुजरी की कच्ची दीवारों को तोड़कर यहाँ काले पत्थरों की मजबूत किस्म की दीवारें तामीर कराईं, और ये सारा काम उस वक्त के गवर्नर मदीना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह की ज़ेर निगरानी हो रहा था। यहाँ के उलमाए किराम का उस वक़्त एक मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला था कि आंगन की जगह, हुजरी के सामने जो आंगन की जगह थी, वहाँ एक इजाफ़ी मुसल्लस दीवार तामीर कराई जाए ताकि आगे चलकर कोई इस हुजरे को क़िबला और काबा न समझे, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम का ये फरमान था, या फिर आपने ये दुआ की थी, अल्लाहुम्मा ला तजअल क़ब्री वसनन युअबद, ए अल्लाह तू मेरी क़ब्र को इबादत गाह न बनाना। उसी दुआ को सामने रखकर आंगन की जगह ये इजाफ़ी मुसल्लस दीवार तामीर कराई गई। अभी आपके सामने रहा आखिरी मुजस्समा, जो इस बात की अलामत है कि फ़िलहाल हुजरी की शक्ल इसी तरह है, हालिया शक्ल। क़ब्रों के बाद सबसे पहले ये चौकोर दीवार है, उसके बाद ये खुमासी दीवार है जिस पर ये ग्रीन कलर के पर्दे लगे हैं, फिर उसके बाद चारों तरफ से यहाँ ये जालियाँ लगाई गई हैं। अब इन दीवारों के अंदर ना कोई खिड़की है, ना कोई दरवाज़ा है, चारों तरफ से ये ब्लॉक हैं। आप गए होंगे सलाम पेश करने के लिए, जब हम यहाँ से सलाम पेश करते हुए गुज़रते हैं उस वक्त अंदर का ये पर्दा हमें नज़र आता है। इसी तरह ये एरिया यहाँ से लेकर मिंबर तक कौन सी जगह है? रियादुल जन्नह की जगह है, जिसके बारे में आप अलैहिस्सलाम का फरमान, मा बैन बैती व मिंबरी रौदतु मिन रियादिल जन्नह, मेरे घर और मिंबर के दरमियान जो जगह है वो जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। हुजरे के अंदर क़ब्रों की तरतीब इस तरह से है, सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम, दरमियान में अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और आखिर में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, और इसी के ऊपर वो ग्रीन कलर का गुंबद जिसे हम गुंबद खज़रा कहते हैं, इसी के ऊपर वो तामीर किया गया है। यहाँ मुजस्समे के अंदर क़ब्रों की शक्लें बनी हैं। अगर आप देखना चाहें तो इसे आकर यहाँ आकर आप इसे आराम से इंशाअल्लाह देख सकेंगे। ज़ाकमुल्लाह खैर, इसके अंदर ना है। यहाँ नबी अलैहिस्सलाम की ये तमाम अज़वाज मुतहरात के नाम हैं, तरतीब से पढ़ें इसे आप आगे। आपके बाएं तरफ कुर्सियाँ लगी हैं, वहाँ तशरीफ़ रखें। बारकल्लाहु फ़ीक। अभी इधर अंदर भी है बहुत सारी जगह, तो अंदर देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ पेश किया जा रहा है। अब यहाँ आपके सामने एक मुख्तसर से वीडियो के ज़रिए से हुजरे आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की मज़ीद तफसील इस तरह पेश की गई है कि आप अलैहिस्सलाम के हुजरे के अंदर आपकी ज़रूरियात के क्या क्या सामान इस्तेमाल के लिए थे, आपका फ़र्श मुबारक कैसा था, और इसके ज़रिए से दरअसल एक तस्वुर पेश किया गया है जिस पर आखिर में बात करेंगे। पहले आप इसे देखें। In the heart of Medina, beside the Prophet's mosque, stood a small, humble room, the home of Aisha, may Allah be pleased with her, where the master of creation lived in simplicity and humility. Here, Gabriel descended. Here, verses were revealed to be recited until the last day. When the Messenger of Allah, peace be upon him, built his mosque, he built his chambers beside it from sun-dried bricks and palm branches, their ceilings so low one could almost touch them with his hand. And beside them was a small enclosed area that hid them from view. They were nothing but small dwelling, yet they made room for the revelation of heaven. As for their furnishings, a bed of leather stuffed with palm fiber, a plain pillow, a mat that left marks on his blessed side when he slept,
and a few simple items. There were also swords, shields, and spears, for this was the home of a prophet, an imam, and an army commander. A home without extravagance and without neglecting the rights of family. Today, this place holds his noble body and those of his two companions. May Allah be pleased with them. A lasting witness that the greatest to walk the earth chose a life of simplicity. Here, the heart trembles, as if you could hear his voice, peace be upon him, saying, "Pass on what you learned from me, even a single verse." सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस मुख्तसर सी वीडियो के ज़रिए से दरअसल ये तसव्वुर पेश किया गया है कि आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी किस कदर सादगी भरी ज़िंदगी थी, सादा तरीन ज़िंदगी थी। उसके बावजूद आप पूरी दुनिया के इमाम थे, कायद थे, बल्कि सय्यदुल अंबिया, सय्यदुल मुरसलीन, तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम के आप सरदार और इमाम थे बिल इत्तिफाक। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अलैहिस्सलाम के वस्फ़ को बयान करते हुए क़ुरान मुक़द्दस के अंदर कहा, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अगर तुम किसी को देखकर ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तो नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए आईना, नमूना और आइडियल है। मुझे उम्मीद है आपको ये ज़ियारत अच्छी लगी होगी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमारी ज़ियारत समेत तमाम इबादतों को कबूल फ़रमाए और नबी अलैहिस्सलाम की सीरत हसना को अपनी ज़िंदगी के अंदर बरूए कार लाने की तौफ़ीक़ दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। तशरीफ़ लाएं इस तरफ। तो जैसे हम यहाँ से निकलते हैं बाहर, तो बाहर आपको यहाँ पे बहुत अच्छी एक शॉप मिलेगी जो कि आपको मस्जिद नबी के लिए अगर गिफ्ट करना है, हदिया करना है कुरान पाक, तो यहाँ पे 100 रियाल में है और 45 रियाल में, छोटा बड़ा सब है। तो ये बेच रहे हैं माशाल्लाह। तो यहाँ पे बहुत सारे कुरान पाक हैं और यहाँ पे बहुत सारे बुक्स हैं जो कि आपको लेने लायक है। सही मुस्लिम, बहुत सारे हदीस भी मौजूद हैं यहाँ पे। आपको लेना है तो यहाँ पे आप आके ले सकते हैं। ये उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये जो बुक है यहाँ पे ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे जो कि आपको यहाँ पे जान नमाज वगैरह भी मिल जाते हैं। ये आप देखें, ये जान नमाज वगैरह भी हैं और इस साइड में आपको परफ्यूम मीटर वगैरह बहुत सारी चीज़ है, बखूर वगैरह, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, इधर है, इस साइड में भी है। और अभी हम आ गए इस साइड से होते हुए बाहर के साइड आ गए। बाहर यहाँ पे ये 2nd फ्लोर है और ये जो जगह है बहुत ही खूबसूरत है। आप देखें माशाल्लाह, ये बहुत ही खूबसूरत ऊपर ये जगह बनाई हुई है। तो चलिए मैं इसके लोकेशन के बारे में बताता हूँ कि आपको आना कहाँ से है। सबसे पहले आपको सामने मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र आ रही है। गुंबद खजरा के सामने जस्ट 303 नंबर गेट है। वहाँ से 50 मीटर आएंगे तो ये जमजम होटल है और इसके साथ ही में अल-साफिया म्यूज़ियम पार्क है। इसके नीचे चलेंगे और आपको बताते हैं कि वो टिकट काउंटर कहाँ पे है। याद रखें, इसके में 2 म्यूज़ियम है, एक नीचे है एक ऊपर है। हमको ऊपर वाले में जाना है, मैं आपको चल के दिखाता हूँ माशाल्लाह। और यहाँ पे ना, ये जो दूसरी वाले में मैं जा रहा हूँ वो ईद के बाद ओपन हुआ है और जो पहले था वो 2 साल पहले चालू हुआ है। इसके टिकट का काउंटर वगैरह सारा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आपको नीचे के काउंटर पे नहीं मिलने वाला है और मैं आपको बताऊँगा कहाँ पे मिलेगा। जैसे आप नीचे आते हैं मस्जिद नबी के 303 नंबर गेट से, तो आपको यहाँ पे आना है और अल-साफिया म्यूज़ियम के पार्क के नीचे आपको सीधे अंदर नहीं जाते जाना है, बाहर ये जमजम होटल के साथ में आपको सामने निकलते जाना है। जैसे इधर से आप सामने निकलते जाते हैं तो आप देखें यहाँ पे एक टिकट काउंटर है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक टिकट काउंटर है। यहाँ पे काफ़ी रश है, ठीक है। हमको यहाँ पे से टिकट नहीं लेना है, ये नहीं देंगे टिकट, ये नीचे वाले म्यूज़ियम का देते हैं और हमको जाने हैं ऊपर वाले म्यूज़ियम में। तो यहाँ पे देखें, अभी वेट कर रहे हैं। तो हमको इसमें जाना है, दूसरे फ्लोर पे जाना है, ठीक है, 2nd फ्लोर पे।
अभी हम आ गए अंदर। तो अभी हम सेकंड फ्लोर पे आए। जैसे आते हैं तो इस बाहर साइड में आपको जाने हैं, और यहाँ जैसे आप आते हैं तो आप नीचे देखें कितना खूबसूरत व्यू है माशाल्लाह, ये आप देखें। और ऊपर वाले हिस्से पे आपको दिखाया जाता है, लेकिन आपको टिकट के लिए वहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है। आपको इस एरिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। जैसे हम बाहर आए हैं तो हमको सीधे चलते जाना है। अच्छा, ये जो म्यूज़ियम है ना, यहाँ से लिफ्ट से आप नीचे वाले म्यूज़ियम में जाते हैं, लेकिन अगर आपको ऊपर वाले में जाना है तो मैं चल के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप आती हैं तो आपके शॉपिंग वगैरह सारे चीज़ हो जाते हैं। लेडीज़ सारे आइटम है इधर भी, और इधर जो है जेंट्स आइटम है माशाल्लाह। ये आप देखें यहाँ पे पूरे जेंट्स आइटम है, जानमाज है, वॉच है, परफ्यूम, इतर, अबाए वगैरह भी हैं। ये आप देखें यहाँ पे टोपी वगैरह भी हैं, यहाँ पे टोप वगैरह भी है। इस साइड में बहुत सारे अबाए हैं, ये आप देखें, ठीक है। और इस साइड में अगर आते हैं रेस्टोरेंट भी है, अच्छा खासा रेस्टोरेंट है। आप आके यहाँ पे अपने हिसाब से नाश्ता पानी या फिर डिनर कर सकते हैं। यहाँ पे लेडीज़ आइटम है, ये आप देखें कितना खूबसूरत खूबसूरत लेडीज़ आइटम है। और सामने ही आपको द बेस्ट ऑफ क्रिएशन म्यूज़ियम दिखेगा आपको। तो जैसे आप इस म्यूज़ियम में आते हैं तो आपको सामने ही काउंटर मिलेगा, आपको दिखा दें माशाल्लाह। ये आप देखें, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे काउंटर है, अगर आपको टिकट लेने यहाँ से ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप बैठे, मैं टिकट ले लिया हूँ और यहाँ पे बैठता हूँ। ये पूरा जगह आपको बहुत अच्छा बनाया हुआ है बैठने के लिए, और ये जो अंदर दिखाया जा रहा है ये आप देखें माशाल्लाह। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी वीडियो में तक अल्लाह हाफिज़।